تو پھر اس کے بعد ان کو بلانا بھیجا اور وہ نہیں آئے تو یہ سب کے سب اٹھ کر کے مولا علی کے گھر گئے. اور پھر اس کے بعد اب استغفر اللہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا دروازہ توڑ دیا اور علی کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے ان کو مسجد نبوی میں لے کر کے گئے اور اس کے بعد ان سے زبردستی بیعت کروائی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد، وصال پرملال کے بعد پھر اب باری آتی ہے مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا. تو ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارکہ موجود ہی تھا. بھی قبر انور میں حضور علیہ السلام کو سپرد لحد نہیں کیا گیا تھا کہ کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت عمر ابن خطاب کو کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر انصار جمع ہیں اور وہاں حضور کے بعد کون، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات یعنی جب فاروق اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گئے اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ انصار کہتے ہیں کہ ہم انصار مدینہ ہے، حضور کے بعد ہم میں سے کوئی امیر ہوگا. تو فاروق اعظم نے اور جناب جو ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اور تھے، ان دونوں حضرات نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف تشریف لائے تھے اور مہاجرین حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے شہر سے ہے، اس لیے اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ امام جو ہے قریش سے ہوگا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مہاجر اور وہ بھی قریشی ہوگا. قریشی سے مراد وہ اہل قریش حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ قبیلے والے جنہیں ہم قریش کہتے ہیں. جو لوگ گوشت بیچتے ہیں ان کو بھی قریش کہا جاتا ہے، لیکن جو حضور کے قبیلے والے ہیں وہ قریش ہے بڑے قاف سے، اور جو گوشت بیچتے ہیں وہ چھوٹی قاف سے قریش ہیں. تو یعنی کہ چمڑے کو ادھیڑنے والے، یہ دونوں میں فرق ہے. وہ اہل قریش ہے وہ ایک الگ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا قبیلہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام جو ہے ائمہ جو ہے وہ قریشی ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر فرقہ کون ہوگا؟ تو چونکہ اس وقت فتنے کو رفع دفع کرنے کے لیے فاروق اعظم نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اب یہ محفل ختم ہو، شیطان اس پر حملہ کرے اور کوئی نیا فتنہ پیدا ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کیا جائے. سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ بڑھایا اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور پھر سارے انصار نے بیعت کی. پھر حضور علیہ السلام کا جب سپرد لحد کر دیا گیا تو پھر یہ ہوا کہ سارے صحابہ نے بیعت کر لی، لیکن اس محفل کے اندر دو لوگ موجود نہیں تھے جو محفل بیعت منعقد ہوئی. ایک تو حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا صدیق اکبر نے محفل پر نظر دوڑائی تو پوچھا سعد کہاں ہے؟ حضرت سعد کو بلایا گیا اور پھر صدیق اکبر نے پوچھا امید ہے کہ آپ جو ہے امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے. تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے بغیر کچھ کہے ہوئے کہ اے امیر اے خلیفۃ المسلمین میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور انہوں نے بیعت کر لی. پھر کہا کہ اس میں تو علی نظر نہیں آتے. ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات اس محفل میں جو موجود نہیں تھے، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری بنت پیمبر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی آپ جان سکتے ہیں. اور پھر ان کو چھوڑ کر کے اس محفل کے اندر آنا تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہو. محفل سے غیر حاضر رہنا یہ حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ محفل میں موجود رہنا یہ حیرت کی بات ہو سکتی تھی. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اس وقت کیفیت کیا تھی، اس کیفیت کو پر کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی اس محفل میں. البتہ یہ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اولاد باپ سے جتنا قریب ہوتی ہے
اس کو ماں باپ کے جانے کا اتنا دکھ ہوتا ہے. سیدہ پاک تو اللہ اکبر اس قدر محبوب تھی بابا کی کہ کئی روایتیں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں نے پوچھا اور مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ علی سے محبت کرتا ہوں, کیا فرمایا فاطمہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ اندازہ کریں مولا علی کا نام بھی لیا جا سکتا تھا لیکن مردوں میں جب بات کی تو یہ نہیں کہا کہ علی سے, حالانکہ سیدہ فاطمہ کے شوہر تو مولا علی ہی ہیں, مگر کیا کہا کہ اس کے شوہر سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائے کائنات بھی محبوب ہیں لیکن مردوں میں جو محبت مولائے کائنات سے کی ہے تو اس میں محبت کی ایک وجہ سیدہ فاطمہ کا شوہر ہونا بھی ہے. یہ محبت تھی سیدہ فاطمہ سے. اور اللہ اکبر محبت کا حال کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مرض وصال میں, توجہ کریں, مرض وصال میں اللہ کے رسول کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بخار کا اتنا غلبہ تھا کہ ہم چادر گیلی کر کے ڈالتے اور وہ چادر تھوڑی دیر میں سوکھ جاتی. حضور علیہ السلام بظاہر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس فرما رہے تھے, بظاہر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس فرما رہے تھے, لیکن میری نگاہوں نے دیکھا اس تکلیف کے وقت بھی جب سیدہ فاطمہ آئی تو حضور علیہ السلام اس تکلیف میں بھی فاطمہ کے لیے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اس تکلیف میں پوری زندگی تو اٹھ کر کے کھڑے رہتے تھے لیکن جب اس مرض وصال میں بھی سیدہ پاک آئی تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے ان کے لیے اور ان کو اپنے قریب کر کے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت کیا رہی ہوگی, تکلیف کیا رہی ہوگی, اس وقت آپ کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ تو مولائے کائنات تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو تسلی دینے, ان کی ہمت بندانے میں وہاں موجود تھے. اس لیے محفل میں نہیں تھے. محفل میں نہ ہونے کی پھر بہت ساری لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر پھر کہانیاں گڑھ لی کہ کیوں نہیں تھے. جو ان لوگوں کے مقدس ہستیوں کے تصورات میں بھی جو باتیں نہیں آ سکتی پھر لوگوں نے وہ جو ہے وہ گڑھا اور خوب گڑھا. مگر جب محفل میں دیکھا کہ صدیق اکبر نے مولا علی نہیں ہے تو پوچھا کہ علی کو بلاؤ, اور مولا علی کو بلایا تو مولا علی آ گئے. بلایا تو مولا علی آ گئے اور صدیق اکبر نے کہا کہ علی امید ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ہماری مدد فرمائیں گے. مولا کائنات کا جملہ یہ تھا کہ اے خلیفۃ المسلمین, اے مسلمانوں کے خلیفہ, اے خلیفہ رسول. توجہ کریں جملہ, یہ بات علی ہی کہہ سکتے ہیں. فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا تو اس کو ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی مان لیا. جو ہمارے دین کا امام حضور نے جس کو بنا دیا. اور پھر فرمایا, جملہ دیکھیں, فرمایا جس کو حضور آگے کر دیں اسے پیچھے کون کر سکتا ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں, جس کو حضور آگے کر دیں اسے پیچھے کون کر سکتا ہے. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات نے بیعت کر لی. یہ روایت اہل سنت کے نزدیک ہے. لیکن ایک روایت اور ہے اور وہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی. تو 6 مہینے کے بعد بیعت کرنے کی اگر یہ روایت بھی موجود ہے تو اس کی جو وہ تشریح کرتے ہوئے اور توضیح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا ہے چونکہ 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ الزہرا ظاہری طور پر حیات رہی اور اسی حال جب آپ غمگین رہی تو اسی آپ ان کی ہمت کے لیے اور آپ ان کے پاس موجود رہے اور آپ جو ہے گویا کہ ان کی خدمت کرتے رہے. اور ان دنوں آپ نماز کے علاوہ مسجد نہیں جاتے تھے بلکہ کہیں نہیں جاتے تھے, گھر میں رہتے تھے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد آپ نے جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر لی. لیکن پہلی روایت ہمارے زیادہ تر علماء اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس دن بیعت ہوئی اسی دن بیعت کر لی.
لی، مگر 6 مہینے کی روایت بھی موجود ہے، میں نے اس کو اس لیے پیش کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس وقت یوٹیوب چینلوں پر بھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر ایک اشارہ کر کے اور اہل سنت کا موقف پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ لوگ یہاں پر یہ کہانیاں گڑھتے ہیں کہ جب محفل بیعت میں ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ علی نہیں آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو بلانا بھیجا اور وہ نہیں آئے تو یہ سب کے سب اٹھ کر کے مولا علی کے گھر گئے، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا دروازہ توڑ دیا اور علی کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے ان کو مسجد نبوی میں لے کر کے گئے اور اس کے بعد ان سے زبردستی بیعت کروائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر 2 علی نظر آتے ہیں، اب آپ توجہ کریں، یہاں 2 علی نظر آتے ہیں، ایک علی وہ جو سنیوں کا علی ہے اور ایک علی وہ جو غیر سنیوں کا علی ہے۔ یہ بات کہنا کہ علی کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے مسجد نبوی تک لے گئے، خدا کی عزت کی قسم کس کی کلائی میں اتنی طاقت تھی کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر کے علی کو کھینچ کر لے جاتے؟ علی وہ ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بھی کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں وہ تمہارا علی ہوگا جس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے۔ ہمارا علی تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ نعرہ لگا کر اپنے دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ توڑ کر پھینک دیتے ہیں تو بعد میں 40 لوگ مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہمارے علی کی قوت کا عالم یہ ہے، ہمارے علی کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ تو مولا کائنات کو معاذ اللہ اس طرح کوئی کر سکتا تھا؟ بلکہ کوئی رسی ہی ایسی نہیں بنی سبحان اللہ، جو علی کی گردن میں آئے۔ سبحان اللہ، حق۔ یہ بے ادبی ہے مولا کائنات کی، بے ادبی ہے۔ اور علی معاذ اللہ علی کو طاقت کے زور پر سر کرنا امام حسین کو نہ کر سکا کوئی، تو وہ حسین کے باپ تھے، باپ مولا حسین کے باپ ہے، وہ طاقت کے بل پر کوئی انہیں کیسے؟ یہ صدیق اکبر کا حق تھا جو مولا کائنات نے تسلیم کیا۔ اور چونکہ یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ اس وقت یوٹیوب پر بہت سے بیانات ہیں اور تقریریں عام ہو رہی ہے سب، تو آج ہمارے نوجوان جس کو بھی چاہتے ہیں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے کہا جس سے دین لے رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تقریر کے چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے علماء اہل سنت ہی کی گفتگو سنیے اور باقی کی گفتگو سننے سے پرہیز کیجیے، کہیں ایمان اور عقیدہ ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ ہمارے لیے تقریریں سننا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے اپنا ایمان بچانا فرض ہے۔ بڑا بھیانک دور ہے اور بڑے بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، خدا کے لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو علماء اہل سنت ہی کو سنیں اور علماء اہل سنت کے سوا کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن کیا کہتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا کہ لوگ دجال کے لیے بھی ایسی کہیں گے، ذرا چل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، اور دیکھنے جائیں گے اور دجال کے ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو مولا کائنات نے اسی محفل میں بیعت کر لی، یہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ 6 مہینے والی روایت بھی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، دیکھو روایتیں بہت سی ہوتی ہے لیکن ہمارا اہل سنت کا طریقہ یہی ہے، بلکہ آپ بھی سب اس بات کو جانتے ہیں، روایتیں بہت ملتی ہیں، ایک بات پر کئی روایتیں ملتی ہے، لیکن جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے، جو اکثریت کا موقف ہوتا ہے، اکثر جس کو لوگ مانتے ہیں اسی کو قبول کیا جاتا ہے، ورنہ اقوال تو بہت سارے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،